کی بندگی ابو تراب سے سیکھی. ہم بندے ابو تراب ہیں، یہی ہمارا بندے خدا ہونا ہے. یوں تو کوئی بھی کھڑا ہو کے کہتے جی ہم بھی بندے خدا، ہم بھی بندے خدا. 1000 قسم کی نمازیں ایجاد کر لیجئے، 1000 قسم کے روزے، 1000 قسم کا حج، جس کی جس طرح بہت سے. بھائی میں تمام صوفیاء کرام جو برحق صوفیاء کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، ان کا بہت احترام کرتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مداوائے زخم بشری صرف ذوق عرفانی میں ہے. عرفانیات کا ذوق پیدا کیجئے. عرفان اور عشق یہی علاج ہے زندگی کا، عشق اور عرفان. لیکن مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ جو برحق اولیاء ہیں، جو برحق صوفیاں ہیں، جو برحق متقی حضرات ہیں وہ، ورنہ آپ بہت سے صوفیوں کے سلسلے میں دیکھیں عجیب و غریب ریاضتیں، غیر شرعی ریاضتیں ہیں. جو ریاضتیں سرکار رسالت نے نہیں سکھائیں وہ ہیں، تو وہ راستہ ہٹ گیا نا. سرکار رسالت نے کیا سکھایا ہمیں کون بتائے گا؟ حضور کیسے بندگی کرتے تھے؟ حضور کے بندے خدا ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے نا. اب حضور کیسے بندے تھے یہ کس سے پوچھیں؟ کتنی بڑی مجبوری ہے خدا کی قسم. ہم تزکیہ نفس کیسے کریں؟ ہوس پرستوں کے پاس جا کر، انانیتوں میں مبتلا افراد کے پاس جا کر، یا عجز و انکسار کے پیکر ابو تراب کے پاس جا کر. کون بتائے گا کہ سرکار رسالت کا طرز بندگی کیا تھا؟ کون بتائے گا طرز بندگی کیا تھا؟ وہ بتائے گا جو سرکار رسالت کی آغوش میں پلا بڑھا، زبان چوس کے پلا بڑھا. جسے حضور نے نہلایا، دھلایا، کپڑے پہنائے، کندھے پہ بٹھایا. حسن و حسین کو تو بعد میں بٹھایا، علی کو پہلے بٹھایا. غار حرا تک لے گئے. غار حرا سے اب مسلمان جاتے ہیں غار حرا کی زیارت کے لیے. نزول وحی اور انقطاع وحی کے بعد علی کا شرف یہ ہے کہ وہ غار حرا میں گئے ہیں نزول وحی سے پہلے. خلوت گہے نبوت میں اگر کوئی حریم راز تھا تو وہ علی، یعنی مکمل طرز حیات مصطفی اور طرز بندگی یہ محمد اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ صرف علی. اب اگر ہم علی کے بندے نہ بنے تو کس کے بندے بنے؟ بس جو کچھ میں پڑھنا چاہتا تھا وہ